السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق اسماعیل ساگر، آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، بھارتی وزیر اعظم مسٹر نریندر مودی امریکہ اور مغربی ممالک کے ناکام دورے سے واپس تشریف لا چکے ہیں۔ یو این او نے بھارت کو شیم فل ممالک کی کیٹیگری میں ڈال دیا ہے۔ امریکن صدر نے ان سے کہا ہے کہ وہ پاکستان سے مذاکرات کریں، وہ اس صورتحال کے خاتمے کی کوشش کریں یا پھر مسٹر ٹرمپ کو اس میں کوئی کردار ادا کرنے کا موقع دیں۔ ظاہر ہے نریندر مودی ایسا نہیں کریں گے۔ انہوں نے جان بچانے کے لیے فی الوقت یہ بیان دے دیا ہے کہ وہ پاکستانی وزیر اعظم سے مذاکرات کریں گے، جبکہ آپ جانتے ہیں وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ مغربی ممالک نے ان سے درخواست کی ہے کہ ہیومن رائٹس کی جو تباہ کن صورتحال ہے اس پہ نظر ثانی کریں۔ ظاہر ہے ایک بڑی منڈی کے بڑے سوداگر سے اسی لہجے میں بات کی جاتی ہے۔ چلیے، ہماری اپنی کمزوریاں جب ہمارے اپنے ہی اپنے نہ رہے، ہمارے مسلم برادر، ہمارے عرب کے بھائی اور دوست جو شرمناک کردار ادا کر رہے ہیں، اس کے بعد ہمیں کسی سے توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ بہرحال ہماری اپنی اسٹریٹجی جیسی تیسی بھی ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان نے پہلی مرتبہ ایک کامیاب حکمت عملی اپنائی ہے۔ ساری دنیا میں اس وقت بھارت پر لعنت برس رہی ہے، کشمیریوں کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ان مظاہروں میں دنیا کے تمام وہ لوگ جو انسانیت کو کچھ اہمیت دیتے ہیں شامل ہیں، بھلے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے، کسی بھی عقیدے سے ہو۔ ناظرین کرام، اس مرحلے پہ ایک انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے ملک کی اپوزیشن اور حکومت ابھی تک اتفاق رائے پیدا نہیں کر سکے۔ اپوزیشن کو یہ خوف ہے کہ اگر انہوں نے اکٹھے ہو کے حکومت کے ساتھ مل کے کوئی مظاہرہ کر دیا اور کشمیریوں کو کچھ ریلیف مل گئی تو یہ تو پھر عمران خان کے نمبر بن جائیں گے۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری طرف بھی وہ کو دودھ کے دھولے ہوئے تو نہیں ہیں، کچھ اسی قسم کے خدشات ہوں گے۔ لیکن یاد رکھیے، جب تک یہ لوگ مل کر ایک بڑا مظاہرہ نہیں کریں گے اور دنیا کو یہ پیغام نہیں دیں گے کہ اس مسئلے پہ کم از کم ہم ایک ہیں۔ میں نے تو اب تک جتنے بھی ٹی وی پہ مباحث اس حوالے سے سنے ہیں، اس میں جیسے ہی کسی اپوزیشن لیڈر سے کشمیر کے مسئلے پہ بات کی جاتی ہے تو وہ فوری طور پہ دو باتیں کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ عمران خان نے کشمیر پہ سودے بازی کر لی ہے، اور دوسری بات یہ کہ عمران خان کے اپنے ملک کے ہیومن رائٹس کی صورتحال بڑی خراب ہے، کشمیر سے زیادہ تباہ کن ہے، کیونکہ لوگوں کو کرپشن کا الزام لگا کہ بیچاروں پہ الزام لگا کہ ان کو جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ یہ وقت کیا اس طرح سوکنوں کی طرح لڑنے کا ہے؟ کیا ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کے لیے آپ کو پھر کبھی موقع نہیں ملے گا؟ آپ پچھلے 50 سال سے یہی کچھ کرتے آ رہے ہیں، آئندہ بھی یہی کریں گے، ہمیں امید ہے۔ لیکن خدا را اس مسئلے پہ اکٹھے ہو جائیں، کشمیریوں کو کچھ ریلیف مل جائے گا۔ آزادی تو اب انہیں قسمت سے ملے گی بیچاروں کو، انہیں کم از کم ہسپتالوں تک جانے کی اجازت مل جائے، بچوں کو خوراک دینے کی اجازت مل جائے، زخمیوں کا علاج کرانے کی اجازت مل جائے۔ اگر مظاہروں سے، ریلیوں سے انہیں اتنا ہی سکون مل جائے تو یہ آپ کا کشمیریوں پہ بڑا احسان ہوگا، بلکہ اس امت پہ آپ کا احسان ہوگا۔ خدا را یہ آپس میں جوتم پیزار ہوتے رہیے، ابھی نہیں، کچھ عرصے کے لیے ٹل جائیں، یہ وقت ملے گا انشاءاللہ۔ الیکشن ہوتے رہیں گے، یہ بہاریں لگی رہیں گی،
آپ کو ایک دوسرے کو کرتوت دکھانے کا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کا، ایک دوسرے کو لعن طعن کرنے کے مواقع ہمیشہ میسر رہیں گے، کیونکہ آپ کی جمہوریت یہی ہے۔ مجھے تو اتنا ہی عرض کرنا تھا کہ خدا را اس وقت اکٹھے ہو جائیں۔ یہ وقت آپس میں لڑنے کا نہیں، آپس میں مل کے کشمیریوں کو اس جبر سے نجات دلانے کا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔